تو ہے میت یہ ہنر تیرے جنازے کا امام، نظر آئی جسے مرقد کے شبستان میں حیات۔ میت کہتے ہیں مردے کو، مرقد کہتے ہیں قبر، شبستان کہتے ہیں خوابگاہ، حیات کہتے ہیں زندگی۔ اے دور جدید کے اہل فن، تیرا فن مردہ ہے اس لیے کہ تو مردہ ہے، تو ایک مردے کی مانند ہے، اور تیرا فن تیرے جنازے کا امام ہے۔ جس طرح مردے کا گھر قبر ہوتی ہے، اس طرح تجھے بھی اپنی خوابگاہ قبر ہی دکھائی دی ہے۔ تجھ میں اور تیرے فن میں زندگی کے کئی آثار نظر نہیں آتے۔ میں نے تیرے ہنر کی ہر طرح کی کاوش دیکھی ہے، یعنی تیرا ادب، تیرے شعر، تیری مصوری، تیری گائیگی، تیری تعمیرات وغیرہ میں کہیں زندگی کی حرارت نہیں، صرف تفریح کی آسودگی، اور عورت تیرے اعصاب پہ سوار ہے۔ سخت شعر تھا، شرم دلانے والا شعر تھا۔ 100 سال پہلے جو صورتحال تھی آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ ٹی وی وغیرہ کے ڈرامے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی موضوع نہیں ہے سوائے لڑکا لڑکی کے۔ سورہ ہود کی آیت دیکھیے، احرام کی عظمت سے نگوں سار ہیں افلاک، کس ہاتھ نے کھینچی ابدیت کی یہ تصویر۔ احرام قدیم مصری بادشاہوں کے مقبرے، عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، نگوں سار سر جھکائے ہوئے، افلاک کہتے ہیں فلک کی جمع آسمان کو، ابدیت ہمیشگی۔ احرام اگرچہ آسمان تک بلند نہیں ہے، لیکن ان کی تعمیری اور فنی عظمت کو دیکھ کر آسمان بھی ان کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ یہ تصویریں کس ہاتھ نے کھینچی ہیں کہ ان کے اندر ہمیشگی کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ وہ ہوائیں بھی جو ریت کے ٹیلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنے کی طاقت رکھتی تھیں، ان احراموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب وہ صدیوں سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، ان کے تعمیر کرنے والے ضرور اعلیٰ فنی مہارت والے ہاتھ ہوں گے۔ علامہ اقبال کے نزدیک ہنر میں بھی قوت اور استحکام ہونا چاہیے، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا۔ مقصود ہنر کہتے ہیں ہنر تخلیق کرنے کا مقصد، سوز حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی کا سوز، ایک نفس یا دو نفس، ایک سانس یا دو سانس کے لیے، مثل شرر چنگاری کی مانند، کیا یعنی بیکار ہے۔ ہنر اور فن کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس میں زندگی کا دائمی ہمیشہ رہنے والا سوز بھر دیا جائے، زمانہ گزشتہ ہو کہ آئندہ زمانہ یا زمانہ حاضر ہو، ہر زمانے میں اس کا سوز دیکھنے والے کو متاثر کرنے والا ہو۔ یہ ایک لمحے یا دو لمحے کے لیے چنگاریوں کی مانند اس کے اثر کا رہنا اور پھر مٹ جانا، یہ ادب و ہنر کی شان کے شایان شان نہیں۔ عہد حاضر کے فنون و ہنر اسی طرح کے ہیں کہ ان میں وقتی سوز اور حسن تو ہوتا ہے لیکن دائمی نہیں ہوتا۔ یعنی میسج یہ ہے کہ کوالٹی کا کام کرنا چاہیے۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ بے معجزہ بغیر معجزے کے بغیر ابھرتی نہیں، ترقی نہیں کرتی۔ ضرب کلیمی، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ وہ خدا سے کلام کرتے تھے، جن کی ضرب عصا سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے اور دریائے نیل دو لخت ہو گیا تھا۔ جس طرح معجزے کو عقل نہیں سمجھ سکتی،
اور وہ عام قانون، اصول اور ڈگر سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جب کوئی قوم ترقی کرنے پر آتی ہے تو اس کے افراد بھی ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو معجزے سے کم نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس ہنر میں ضرب کلیمی جیسا معجزہ نہ ہو، جو ہنر اپنے قاریوں اور جو نظار گاہوں کے دلوں میں اور ان کی زندگیوں میں اسی طرح کا انقلاب پیدا نہ کر دے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی ضرب سے کیا تھا کہ کہیں چشمے پھوٹ پڑتے تھے اور کہیں دریائے نیل 2 لخت ہو گئے تھے، وہ ہنر بیکار ہیں۔ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مصوروں کی مصوری، شاعروں کی شاعری، ادیبوں کے ادب اور موسیقار کی موسیقی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آرٹ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ کسی نے اللہ سے خیر کے لیے عہد کر لیا ہو۔ سورہ نحل میں ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ نوا کہتے ہیں آواز کو، شاعری کو، مغنی کہتے ہیں گانے والا۔ نفس ساز یا گانا افسردہ بجھا ہوا ہو، باد سحر صبح کی۔ میسج یہ ہے کہ شاعری یا موسیقی ایسی ہونی چاہیے جس سے امید دی جائے، نہ کہ افسردگی چھا جائے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نغمہ یا گانا ایسا ہونا چاہیے جو کہ دل میں زندگی کی حرارت پیدا کر دے، نہ کہ افسردگی۔ جس طرح صبح کی وہ نرم و لطیف ہوا بے حقیقت ہوتی ہے جو باغ میں آئے تو صحیح، لیکن اس کی وجہ سے غنچوں کے کھلنے اور پھولوں پر تازگی آنے کے بجائے بجھی سی کیفیت پیدا ہو جائے۔